خوبی فرمایا دوسری صفت عورتوں کی، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، فرمایا دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ فرما بردار ہونی چاہیے، یعنی جو عورت اللہ کی فرما بردار، اس کے رسول کی فرما بردار اور اپنے گھر والے کی فرما بردار ہوگی، ایسی عورتیں ہی جنت کے اندر جائیں گی۔ اور ایسی عورتوں کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ جو عورت اپنے اللہ کی فرما بردار ہوگی، میری شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گی، یہی وہ عورتیں ہوں گی کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد کی کتنا فرما برداری اختیار کرنی ہے، اپنے گھر والے کی کتنی اطاعت کرنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو اپنی ضرورت کے تحت اپنی طرف بلایا ہے اور وہ عورت گھر کے کسی کام کے اندر مشغول ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حتیٰ کہ عورت اگر تندور کے اوپر روٹیاں بنا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے اور اس کے گھر والے نے اس کو اپنی طرف بلایا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میری ضرورت کو پورا کر دو، عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے روٹی لگا لے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ روٹی کو چھوڑ کر اپنے گھر والے کی ضرورت کو پورا کرے، بعد میں آ کر روٹی پکائے۔ شریعت نے اتنا تک عورت کو حکم دیا ہے کہ اتنے تک اپنے گھر والے کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک 2 منزلی عمارت تھی۔ اب 2 منزلی عمارت کے اندر اوپر میاں اور بیوی رہتے تھے اور نیچے والی منزل کے اندر اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے۔ اب گھر والا کسی سفر کے اوپر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ میں سفر کے اوپر جا رہا ہوں، لیکن تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تجھے کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو تو نے دوسری منزل سے یعنی اپنے مکان سے نیچے والی منزل تک تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے، میں جب تک واپس نہ آ جاؤں اس وقت تک تو نے اوپر والی دوسری منزل کے اوپر ہی رہنا ہے، نیچے نہیں آنا۔ خاوند یہ حکم دے کر سفر کے اوپر روانہ ہو گیا۔ ابھی اتفاق سے اس کا جو باپ تھا جو نیچے والی منزل کے اوپر رہتا تھا وہ بیمار ہو گیا، سخت بیماری اس کو پہنچ چکی ہے، سکرات کا عالم اس کو پہنچ چکا ہے۔ سارے لوگ اس عورت کو کہنے والے ہیں کہ تیرا باپ مرنے کے قریب ہو چکا ہے، سخت بیمار ہے، نیچے اتر کر اپنے باپ کی حالت ہی پوچھ لے، اس کا منہ ہی دیکھ لے۔ آخر کار اس کا باپ انتقال کر گیا، لیکن عورت دوسری منزل سے نیچے نہیں آتی۔ عورت کو جب دوسرے لوگ کہتے تھے، دوسری عورتیں کہتی تھی کہ تیرا باپ ہے، اس نے تیرے بہت سے حقوق ادا کیے ہیں، تو بھی اپنا کچھ حق ادا کر، تو اپنے باپ کا چہرہ تو دیکھ لے۔ حتیٰ کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک عورت دوسری منزل کے اوپر رہتی ہے، اس کا باپ نیچے والی منزل کے اوپر رہتا ہے، اس کا باپ مرنے کے قریب ہو چکا ہے، لیکن وہ عورت کو حکم اس کا گھر والا یہ دے گیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ ہوں اس وقت تک تو نے دوسری منزل سے نیچے نہیں آنا۔ تو عورت کا باپ مر بھی چکا ہے لیکن اپنے باپ کا منہ دیکھنے کے لیے وہ نیچے نہیں اترتی۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس عورت سے یہ پوچھو کہ جب اس کا گھر والا جانے لگا تھا سفر کے اوپر تو اس کو حکم کیا دیا تھا، اس کو کہہ کر کیا گیا تھا۔ تو اس عورت سے جب پوچھا گیا تو اس عورت نے پردے کی حالت کے اندر یہ کہا کہ میرا گھر والا جب سفر کے اوپر جا رہا تھا تو اس نے حکم یہ دیا تھا کہ میں سفر کے اوپر جا رہا ہوں، کسی بھی کام کی وجہ سے یا کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب یہ جواب سنے، یہ الفاظ سنے کہ اس کے گھر والے نے اس کو اتنا تک روکا ہے کہ جب تک میں گھر کے اندر واپس نہ آ جاؤں تجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جس عورت کو اس کا گھر والا، جس عورت کو اس کا شوہر نیچے اترنے کی اجازت نہیں دیتا، میں رب کی شریعت بھی اور میں محمد رسول اللہ کی ذات بھی اس عورت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے، یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تو اپنے گھر والے کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا۔
یعنی اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں جس کی خاطر اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ جس کا شوہر عورت کو روک کر چلا جائے اور وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے کسی دوسرے کے کہنے کے اوپر گھر سے باہر نکل جائے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی گھر والے کی فرما برداری، یعنی جو اس قسم کے اپنے گھر والے کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی، ایسی عورتوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایسی عورتوں کو جنت کے دروازے اپنی طرف بلائیں گے کہ آؤ تم ہمارے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ یہ دوسری صفت تھی جو عورتوں کی اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دوسری صفت والقانتین والقانتات، تیسری صفت والصادقین والصادقات۔ عورتوں کی تیسری صفت فرمایا سچ بولنے والی ہوں، جھوٹ بولنے والی نہ ہو، یعنی جو عورت سچ بولتی ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ لیکن آج کل عورتوں کے اندر جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، میں نے اکثر عورتوں کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھا ہے، جہنم کا گڑھا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر کیوں جائیں گی؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عورتوں کے اندر دو قسم کی خامیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خامی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یکفرون العشیر، اور دوسری خامی بیان فرمائی یکسرون العشیر، کہ اپنے خامد کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں، اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہیں، یعنی جھوٹ بولتی ہیں اور اپنے خامد کے ساتھ ہیرا پھیری کرتی ہیں۔ اس ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے اور خامد کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں اکثریت کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گی، یعنی سچ بولنا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو انسان بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت جو سچ بولے گا اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور جو انسان جھوٹ بولے گا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سچائی یہ ایسی چیز ہے جو مرد اس کو اختیار کر لے وہ مرد کامیاب ہوگا، جو عورت اس کو اختیار کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عورتوں کی تیسری صفت تھی کہ عورتیں سچ بولیں۔ اب پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور چوتھی خوبی والخاشعین والخاشعات، کہ اللہ کا ڈر اور خشیت اختیار کرنے والی ہوں، عاجزی اختیار کرنے والی ہوں۔ یعنی عورتوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور مردوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، خاص کر مردوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ مرد اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ گیا، میرے پاس دولت آ گئی۔ اگر کسی امیر سے کوئی غریب آدمی مصافحہ کرے تو وہ بھی آدھا ہاتھ دیتا ہے، تھوڑی سی انگلیاں آگے کر دے گا، یہ سلام کر رہا ہے، اس کو عاجزی نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اتنا تک آتا ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول محبوب پیغمبر کی خدمت کے اندر آتا، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ مصافحہ کرتا، تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے اس صحابی کا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سلام کرنے والا، مصافحہ کرنے والا خود اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچ لیتا تھا، اس وقت تک اللہ کے پاک پیغمبر اس کے ہاتھ کو پکڑے رہتے تھے۔ یعنی اس قدر اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر عاجزی تھی، اس قدر اللہ کے پاک پیغمبر عاجزی کو اختیار فرماتے تھے۔ اور پانچویں صفت فرمایا والصابرین والصابرات، کہ جو مرد اور عورتیں صبر کرنے والی ہوں گی اللہ نے ان کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن آج کل اکثر عورتیں اور اکثر مرد اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، صبر اختیار نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک عورت کا مرد اور اس کا باپ اور اس کا بیٹا اور اس کے بھائی یہ سارے کے سارے جہاد کے اندر چلے گئے، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کریں گے، اللہ ہمیں شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ بہرحال جہاد کے اندر جب گئے، غزوہ احد جب پیش آیا تھا، اس غزوہ احد کے اندر یہ سارے لوگ چلے گئے تھے۔
اب ایک غلط افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منافقین نے، کافروں نے قتل کر دیا ہے، اللہ کے رسول شہید ہو چکے ہیں۔ تو وہ عورت بوڑھی تھی، انتہائی کمزور تھی، لیکن رسول اللہ کی جب اطلاع پہنچی کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ عورت اس میدان کی طرف جانے لگی، میدان احد کی طرف سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے۔ راستے کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر خبر دی، اے اماں تو میدان احد کی طرف جا رہی ہے، تیرا باپ شہید ہو چکا ہے۔ عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے بڑھی، کچھ اور سفر کیا، ایک دوسرا آیا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، کچھ آگے بڑھی، دوسرے نے بھائی کی خبر دی، بیٹے کی خبر دی۔ عورت سب کے جواب کے اندر صرف اتنا کہتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد رسول اللہ کی خیریت پوچھتی کہ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، وہ عافیت سے ہیں۔ آخرکار میدان احد کے اندر جب وہ عورت پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو عورت کہتی ہے، اللہ کے رسول میرے اوپر صدمات تو بہت ہے، لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تیرا باپ بھی شہید ہو چکا ہے، تیرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صدمہ تو بہت پہنچا ہے، لیکن جب آپ کو دیکھ لیا ہے تو اللہ نے سارے میرے غم مٹا دیے ہیں، اب مجھے کسی کے مرنے کا، کسی کے شہید ہونے کا غم نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے جب آپ خیریت سے ہیں۔ یہ نہیں عورتیں اس قدر سچ بولنے والی تھی، اس قدر صبر کرنے والی تھی۔